احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف۔ سورہ کہف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تفسیر خارزن۔ سورہ کہف کے اندر 12 رکوع 110 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام کہف رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 تا 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ تفسیر ساوی سورہ کہف کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم شریف۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ مستدرک۔ اس صورت کا مرکزی مضمون اگر دیکھیں تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیے گئے کفار کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے وطن، عزیز رشتہ دار، دوست، احباب اور اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اصحاب کہف چند نوجوان مسلمان تھے جو کہ بت پرست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 83 سے لے کر 99 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا سے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی کتاب اور مستقیم کتاب ہے، اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل ہوئی۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس صورت کی ابتدا اللہ رب العالمین کی حمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن پاک کی شان سے کی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمایا، جو اس کی بہترین نعمت اور بندوں کے لیے نجات اور فلاح کا سبب ہے، اور اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی نہ کوئی لفظی خرابی ہے، نہ معنوی خرابی ہے، نہ اس کی آیتوں میں آپس میں اختلاف اور نہ ہی تضاد پایا جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ فرمایا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے، نہ کہ اسے اللہ کی اولاد کہنا شروع کر دیا جائے، جیسا کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔
قرآن کریم کا نازل ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو نازل کرنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعمت تو اس طور پر ہے کہ اس مقدس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید اور اللہ تعالیٰ کی پاکی پر، اسی طرح اللہ رب العالمین کی صفات جلال و اکرام کے علوم کے اسرار پر مطلع کیا، فرشتوں اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، قضاء و قدر کے احوال کے اسرار، عالم سفلی کے احوال کا عالم علوی کے احوال سے تعلق رکھنے کے اسرار، عالم آخرت کے احوال کا عالم دنیا کے احوال سے تعلق رکھنے کے اسرار، عالم جسمانیات کے عالم روحانیات سے مربوط ہونے کی کیفیت وغیرہ کے اسرار عطا فرمائے۔ اور بے شک یہ چیزیں عظیم ترین نعمتوں میں سے ہیں، اور اس کتاب کا ہمارے حق میں نعمت اس طور پر ہے کہ یہ کتاب پابندیوں اور احکامات، وعدہ و وعید، ثواب اور عذاب کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس آیت مبارکہ کی اس تشریح کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب انتہائی اعلیٰ درجے کی کامل کتاب ہے، تو اس سے ہر ایک اپنی طاقت اور فہم کے مطابق نفع حاصل کرے۔ تفسیر کبیر۔ اسی طرح اس صورت کے اندر یہ مضمون بھی بیان کیا گیا ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے حق ظاہر کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، اس کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے۔ دنیاوی زندگی کی بھی ایک مثال بیان کی گئی اس صورت کے اندر۔ فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بھی اس صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت دی گئی ہے۔ اور اس صورت کے آخر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس کی مناسبت اگر دیکھتے ہیں تو سورہ کہف کی اپنے سے ماقبل سورت بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور چونکہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد وہ صورت ذکر کی گئی جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کے اختتام سے مناسبت رکھتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہوا تھا اور سورہ کہف کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوئی تھی۔ ایک تیسری مناسبت یہ بھی ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک چیز یعنی روح کے بارے میں سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا تھا، اور دوسرے 2 سوالوں یعنی اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا ہے۔ تو آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو احکامات سورہ کہف کے اندر ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو واقعات اس میں بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پڑھ کر ان پر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور تمام قرآن پاک کے اندر جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے،
اور جن جن کاموں سے روکا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان سے رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہی اصل ہے، وہی توفیق دینے والا ہے، وہی توفیق چھیننے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔